سنت میں اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے فوائد کے لحاظ سے. اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، اس کو ڈرنا چاہیے اور فوراً 2 نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے. جب وہ یہ کہتے ہیں نا یہ سنت ہی تو ہے، ہاں ٹائم نہیں تو لگ بات. یہ نبی نے ہم پر احسان کیا، خدا نے بھی احسان کیا، کہا یہ فرض ہے یہ سنت ہے. فوائد میں کمی نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ فرض ہے ہم ذرا سختی کریں گے. یہ نبی ہمارا کہہ رہا ہے تو نبی نے رحم کر دیا، کوئی بات نہیں. نہ بھی ہوا تو سزا کے تو ہم سزا معاف کروا دیتے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ درجے میں یا فوائد میں کم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فوائد کے لحاظ سے بھرا پڑا ہے. آپ کا یہ سر پہ ٹوپی رکھنا اور یہ پگڑی رکھنا، پگڑی بھاری ہے آپ لوگ رکھ نہیں سکتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ٹوپی بھی پہنی، وائٹ کلر کی ٹوپی. ایک دفعہ آپ نے سیریا کی ٹوپی پہنی، وہ اتنی لمبی تھی کہ آپ کے کان مبارک ٹوپی کے اندر چھپ گیا. بی بی عائشہ فرماتی اس لیے آپ لوگ ٹوپی بھی پہنے گا. ہر وقت نہیں پہن سکتے آپ، تو یہ بس احسان ہے نبی کا ہم پہ. تو کم از کم نماز کے اندر وہی شکل بناؤ جو شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ لوگ ماشاءاللہ انگلش اچھی بول سکتے ہیں، عربی میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ قرآن صحیح پڑھیں آپ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہمارا دھیان رہا کہ انگلش کا ایکسنٹ ٹھیک ہو جائے، عربی کا خراب ہو گیا. تو آپ لوگ جب عربی پڑھنے لگو گے تو عربی آپ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن انگلش آپ بہت اچھی بول لیتے. تو ایک دن آپ کا من چاہا کہ میں آج چونکہ میں امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولتا ہوں، آج میں اللہ کے سامنے انگلش میں نماز پڑھوں گا. آپ کی نماز لپیٹ لپاٹ کے آپ کی جیب میں ڈال کے چل باہر نکل، نہیں قبول ہوئی. تمہارا ایکسنٹ بڑا اچھا تھا، کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کیوں نہیں؟ کیا تم نے الحمد کا ترجمہ پریز بی ٹو اللہ نہیں کیا تھا؟ آل پریز بی ٹو اللہ کیا تھا، تم نے صحیح ترجمہ کیا، لیکن تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. بھلے سے تمہارا ایکسنٹ اچھا، بھلے سے تمہیں ترجمہ ٹھیک کیا، بھلے سے اسی کا ترجمہ کیا جو نبی نے پڑھا، لیکن رب نے تمہاری نماز کو قبول نہیں کیا. کہا دیکھو میری تعریف جس زبان میں مرضی کرو، میں انگلش بھی سمجھتا ہوں، میں بنگالی بھی سمجھتا ہوں، میں اردو بھی سمجھتا ہوں، میں پنجابی بھی سمجھتا ہوں، میں عربی بھی سمجھتا ہوں، میں ہر زبان سمجھتا ہوں، لیکن جب تو نماز پڑھنے آئے گا وہی زبان بول جو میرا محمد بولا تھا، وہی زبان بول جو میرا نبی بولا تھا. تیری زبان مدر ٹنگ تیری بنگالی ہے لیکن نماز عربی میں بول، تیری مدر ٹنگ انگلش ہے لیکن نماز جو ہے وہ عربی میں بول، تیری مدر ٹنگ اردو ہے لیکن نماز عربی میں بول. یا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکل میں نہیں ڈالتا، میرے لیے آسان ہے کہ میں اردو میں نماز پڑھوں، میرے لیے آسان ہے کہ میں انگلش میں نماز پڑھوں، عربی میرے لیے مشکل ہے. نہیں، باقی جب نماز سے ہٹ جائے تو جس زبان میں مرضی پکار، لیکن جب نماز پڑھنے لگے گا اسی زبان میں بولے گا جس زبان میں میرا نبی بولا ہے. تو جب آپ زبان جو ہے وہ دوسری استعمال نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ لوگوں کو شکل بھی وہی بنانا چاہیے. تو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، لے لیا کریں. پرانے زمانے میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سر پر ٹوپی رکھنا شریفوں کا شیوا تھا. سر کو کور کرنا شریفوں کا شیوا، نیک لوگوں کی نہیں. چلیے اس کو چھوڑیے، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو 400 کے ہیں نا، تو ابھی کیا جا رہا 1432، تو 1000 سال گزر گیا نا. چلیے 1000 سال کو چھوڑیے، اس سے 300 سال پہلے جائیے. چلو 300 سال بھی نہیں جائیے، یہ پاکستان بننے سے پہلے چلے جائیے، 1947 سے پہلے چلے جائیے. چلیے 1947 بھی چھوڑیے، 1947 اور 50 کے بیچ میں چلے جائیے. آپ کو جب بڑے گلی میں آتے ہوئے نظر آئیں، آپ ہی بتاؤ، مجھے نہیں پوچھو، میں پھر بات کہوں، آپ کبھی بھی اپنے سر کو ننگا نہیں کرتے تھے. آپ اپنے سر پہ، اور ہر بڑے آدمی کے پاس کپڑا رہتا تھا، وہ یہاں رومال رکھتے تھے. جو کوئی بڑا دکھتا تو سر پہ کپڑا رکھ لیتا، اور ہر بڑے آدمی کے سر پہ یہ پگڑی بڑے آدمی رکھا کرتے تھے. دیکھا آپ نے بادشاہوں کو، بادشاہ پگڑی رکھتے تھے. لیکن جب انڈیا پہ انگریز کا قبضہ ہوا تو یہ جب کوئی قابض حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے کلچر کو تباہ کرتی ہے. آتے ساری اس نے پگڑی نوکروں کو پہنائی. تو انگریز نے انگلینڈ میں آ کر یہ جو کراؤن تھا عرب کا، یہ تاج جو تھا تمہارا، یہ اس کو پہنایا جو ہوٹل کے گیٹ پہ کھڑا ہے. اور بدقسمتی کی انتہا دیکھو کہ انگریز چلا گیا مگر آج بھی پگڑی گیٹ کیپر کے گیٹ پر یا اس کے سر پہ رکھی ہوئی ہے. اسی میں چلے جاؤ تم. یہ پگڑی میرے محمد مصطفیٰ کی سنت تھی، پی سی کے ہوٹل کے گیٹ کیپر کا لباس بنا دیا تھا. اور پھر تم لوگوں نے بھی حد کر دی، تم نے ٹوپی بھی چھوڑ دی.
کہا ننگے سر نماز پڑھیں گے، اللہ کو پتا چلے پہلوان آ گیا، ہیرو آ گیا۔ اللہ کو ہیرو نہیں چاہیے، اگر اس کو ہیرو چاہیے ہوتے تو کاڑے بندوں کی نماز قبول نہ کرتا۔ اسے ہیرو نہیں چاہیے، اسے وہ چاہیے جو محمد کے قدموں میں زیرو ہو جاتا ہے۔ ہیرو نہیں اسے چاہیے، تم سے زیادہ خوبصورت بڑی بڑی مخلوق ہے، وہ تو سمندر کی مچھلی ہے، اس نے اتنی ٹاپ کی بنائی ہے، بندے کے منہ سے سبحان اللہ 36 مرتبہ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ تیرا کیا کلر ہوگا جو اس نے سمندر کی ٹائم میں مچھلیوں کی کلرنگ کر دی؟ ہیرو مت بنو خدا کے سامنے، بال اسمارٹ بنام نا، اس کو چاہیے کہ میرے محمد کی شکل بنا کے کون آ رہا۔ آخری بات سنو تو اجازت چاہتا ہوں، ساری قوم 2 لاکھ بندہ ڈوب کے مر گیا، 2 لاکھ بندہ ڈوب کے مر گیا۔ کس کا؟ فرعون کا، بڑی آبادی ہے، 2 لاکھ ڈوب کے مر گیا، ایک بچ گیا۔ اور ابھی بھی یہودی ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اٹھ کے پھرنا ہمیں مارے، تو موسیٰ وہی رک گئے کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی، انہیں کنفرم کروا کے جاؤں کہ سب ڈوب کے مر گئے ہیں۔ رکے، مڑ کے دیکھا سب ڈوب کے مر رہے، اور فرعون نظر آیا ڈوبتا ہوں، ایک بچ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ سارے مر دیے، 2 لاکھ کے 2 لاکھ، اس کو کیوں بچا دیا اکیلے کو؟ کہا موسیٰ یہ فرعون کے دربار میں نا، جب کبھی فرعون کا دل کرتا تھا مسخرہ پنی کا، یہ کھڑا ہو کے تیری نقل اتارتا تھا، تیری طرح داڑھی رکھ کے آیا تھا، اسی طرح پگڑی پہن، اسی طرح سر پہ بھا رکھتا تھا، اسی طرح چادر، اسی طرح ڈنڈا پکڑ کے اسی طرح تیری طرح چلتا تھا، تو فرعون اسے دیکھ کے ہنستا تھا۔ میری رحمت میں گوارا نہیں کیا جو تیری نقل اتارے میں اسے ڈبو کے مار دوں، تو جو موسیٰ کی نقل اتارے رب اس کو ڈبو کے نہیں مارتا۔ تم جب حضور کی نقل اتارو گے رب تمہیں دوزخ میں جلا کے نہیں مارے گا۔ واہ